ہمارے معاشرے کے اندر دنیاوی زندگی میں معاملات میں قسم اٹھانا ایک معمول بن چکا ہے۔ ہر بات پہ قسم اٹھا لینا، اور پھر قسم اٹھا کے پوری بھی نہیں کرتے، لوگ توڑ دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے کہ قسم توڑنے پر وعید کیا ہے، سزا کیا ہے۔ جب کسی بندے کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا تو پھر قسم اٹھا کے اسے یقین دلایا جاتا ہے۔ اللہ دی قسم ایک کام میں انجدہ ہی کسی نے سودا بیچنا ہو، مال فروخت کرنا ہو، اگر لینے والا تیار نہ ہو تو پھر قسم اٹھاتے ہیں، اور عام ایک جملہ بن چکا ہے، اللہ دی قسمیں اس ریٹ تے تھانوں کدھروں لبنا ہی نہیں۔ آپ پتہ کر لیں کہیں سے، خدا کی قسم آپ کو کوئی اتنا سستا نہیں دے گا۔ سامان بیچنے کے لیے، کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے لوگ قسم اٹھاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، لیکن اگلے بندے کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں۔ مال بیچنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ بندہ قسم اٹھائے گا تو پھر ہی اس کا سامان بکے گا۔ بندہ سچا ہو، قسم اٹھانے کا عادی ہو جائے، بات بات پہ قسم اٹھائے، ہر بات کے ساتھ قسم اٹھا لے، ہر جملے کے ساتھ قسم اٹھائے، تو اس بندے کی بات کے اندر پھر وزن نہیں رہتا۔ اور یہ ایک نشانی ہے کہ جو بندہ زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ جھوٹے بندے کی علامت ہے کہ وہ بار بار قسم اٹھاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میری بات پر یقین تو کسی نے کرنا نہیں، پھر وہ قسم اٹھا کے لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بندہ سچا ہو اسے یہ پریشانی نہیں ہوتی، اس نے ایک بات کرنی ہے، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ سچے بندے کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جھوٹے بندے نے چونکہ اپنا مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ قسم اٹھاؤں، وعدہ کروں، جو کچھ ہو جائے بس یہ میری بات پہ یقین کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم کے ساتھ سودا فروخت ہو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بندے نے قسم اٹھا کے سامان بیچ دیا تو اصل قیمت سے کتنا پیسہ زیادہ لے لے گا، کتنی رقم اضافی کما لے گا، لیکن فرمایا کہ قسم اٹھانے سے مال تو بک جائے گا پر اس سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ تو بے برکتی والے اضافی مال کے بجائے اگر بندہ برکت والا تھوڑا مال حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ کی تقریباً 24 سال عمر تھی جب حضور تشریف لے کر گئے ملک شام میں تجارت کے لیے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کا مال تھا، انہوں نے کئی تاجروں کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے خرید و فروخت کر کے آؤ، جو نفع ہوگا اس میں سے اتنا حصہ آپ کو ملے گا، باقی میرا ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام بھی وہ مال بیچنے کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو باقی جتنے لوگ تھے ان سب سے زیادہ منافع حضور نے کمایا تھا۔ اب وہ دوسرے ساتھی حیران تھے، وہ حضرت خدیجہ کے سامنے کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ مال مقدار میں ہمارا برابر تھا، ہم نے جو کچھ بھی ہو سکا وہ کر کے مال فروخت کیا، ہم اتنا منافع نہیں کما سکے۔ انہوں نے جو مال بیچا ہے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، سچ بول کے انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ وہ مال بیچا ہے، منافع انہوں نے ہم سے زیادہ حاصل کر لیا ہے، ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت سچ کے اندر رکھی ہے، نفع ہے وہ دیانتداری کے اندر ہے۔ امانت دار بندہ ہو، دیانتداری کے ساتھ کام کرے تو اس کے اندر نفع ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ بظاہر ایک بندے کو دھوکہ دے لیں گے تو پھر ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، یہ کسی کو فراڈ کر کے دھوکہ دیتے ہیں، کوئی ان سے بڑا دھوکے بازی نے ٹکر جاتا ہے، چوراں نوں پھر مور بھی پی جاندے ہیں۔ آخر بندہ جب اس حمام میں جائے گا تو ایک سے بڑھ کے ایک بندے ملیں گے۔ اگر دیانتداری کے ساتھ کام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھے گا۔ تو مال بیچنے کے لیے قسم اٹھانا یہ برکت کو اٹھا دیتا ہے، بندے کی بات کا وزن ختم کر دیتا ہے، اور اگر بندہ وہ قسم جھوٹی اٹھائے اور اس قسم کو پھر
بندہ صرف وقتی طور پہ مال بیچنے کے لیے استعمال کرے تو اس قسم کی نحوست اس بندے پر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے قسم کب اٹھانی ہے، کون سی اٹھانی ہے، اور اسے کیسے پورا کرنا ہے، اگر پوری نہ کی جائے تو پھر اس کا حل کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔